السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف قسم کے ہیلی کاپٹرز کی اوور ہیلنگ کرنے کا سنگ میل عبور کرنے پر ورک شاپس کے کمانڈنٹ اور عملے کی تعریف کی ہے۔ کرونا وائرس سے 67 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,158 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,49,824 ہو گئی۔ صوبے میں کرونا کی تیسری لہر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ملتان سے ویڈیو لنک کے ذریعے اہم اجلاس میں پنجاب میں کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے، احتیاط نہ کی گئی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے کے قریب ہے، فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ FIA نے کہا ہے کہ عمران خان، بزدار، جہانگیر ترین اور خسرو بختیار چینی چور ہیں۔ تیل، ادویات، بجلی، گیس اس وقت تک سستے نہیں ہوں گے جب تک ملک پر مافیاز مسلط رہیں گے۔ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں بلکہ جیل میں ڈالنا چاہیے تھا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ PDM ختم ہو چکی، عوام ان کی دھینگا مشتی دیکھ رہے ہیں۔ استعفوں کی نہیں، اب اصلاحات کی سیاست ہوگی، تمام جماعتوں سے الگ الگ رابطہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے یوسف رضا گیلانی کے سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے شکایت کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سرکاری اپوزیشن کا کہنا درست نہیں۔ ANP، جماعت اسلامی اور آزاد ارکان نے حمایت کی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف بننے پر PDM قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے درخواست ہے کہ ذرا سا پانی پی لیں، حوصلہ رکھیں۔ مریم نواز سمیت دیگر لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ سیاحت کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم، PIA نے لاہور سے اسکردو کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈاکٹر طارق بنوری کو چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے پورا بھارت بند کر دیا۔ متعدد علاقوں میں سڑکیں اور ٹرینیں روک کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بازار، شاپنگ مالز اور دکانوں کو تالے لگ گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ان کا یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف قسم کے ہیلی کاپٹرز کی اوور ہیلنگ کرنے کا سنگ میل عبور کرنے پر ورک شاپس کے کمانڈنٹ اور عملے کی تعریف کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راولپنڈی میں مختلف لاجسٹک ورک شاپس کا دورہ کیا اور پاک فوج کے خصوصی آلات کی دیکھ بھال کرنے والی ورک شاپس کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف کو گاڑیوں کی اپ گریڈیشن اور ایویشن اثاثوں اور اسٹورز کی دیکھ بھال پر بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کو ہوا بازی سے متعلق ورک شاپس میں مختلف ہیلی کاپٹرز کی مکمل اوور ہیلنگ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ورک شاپس کی کارکردگی کو سراہا۔
ان کا کہنا تھا کہ ورکشاپس کی کارکردگی سے زرعی مبادلہ بچانے میں مدد ملے گی۔ آرمی چیف نے ہیلی کاپٹرز کی اوور ہیلنگ کا سنگ میل عبور کرنے پر کمانڈنٹ اور عملے کی تعریف کی۔ قبل ازیں ورکشاپس پہنچنے پر چیف آف لاجسٹکس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ کرونا وائرس سے 67 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,158 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,49,824 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,468 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,10,095، سندھ میں 2,64,355، خیبر پختونخوا میں 83,630، بلوچستان میں 19,453، گلگت بلتستان میں 4,990، اسلام آباد میں 55,056، جبکہ آزاد کشمیر میں 12,245 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,21,070 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,279 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,93,282 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,842 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صوبے میں کرونا کی تیسری لہر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ملتان سے ویڈیو لنک کے ذریعے اہم اجلاس میں پنجاب میں کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی انسداد کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ کرونا SOPs پر عمل درآمد میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انتظامیہ و پولیس افسران عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے پیش نظر تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، عوام کے تعاون سے ہی کرونا پر قابو پایا جا سکے گا۔ شہری باہر نکلتے وقت ماسک لازمی پہنیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2,330 نئے مریض سامنے آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کرونا کے 43 مریضوں کا انتقال ہوا۔ پنجاب میں اب تک کرونا کے 6,188 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے۔ احتیاط نہ کی گئی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے کے قریب ہے۔ فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کرونا کی تیسری لہر خطرناک اور مہلک ہے۔ اسپتالوں میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ سے آئی نئی کرونا کی قسم زیادہ خطرناک ہے، تیزی سے پھیلتی ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں کرونا کی تیسری لہر کتنی خطرناک ہے۔ وبا کا پھیلاؤ صرف پاکستان نہیں پورے خطے میں ہے۔ بھارت بنگلہ دیش میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ FIA نے کہا ہے کہ عمران خان، بزدار، جہانگیر ترین اور خسرو بختیار چینی چور ہیں۔ تیل، ادویات، بجلی، گیس اس وقت تک سستے نہیں ہوں گے جب تک ملک پر مافیاز مسلط رہیں گے۔ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں بلکہ جیل میں ڈالنا چاہیے تھا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نااہل ٹولہ عوام کو لوٹ رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں چینی 120 روپے کلو فروخت ہوئی۔ نون لیگ کی حکومت میں چینی 52 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں حمزہ شہباز کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھی۔ العربیہ اور رمضان شوگر ملز نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں لی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ PDM ختم ہو چکی، عوام ان کی دھینگا مشتی دیکھ رہے ہیں۔ استعفوں کی نہیں، اب اصلاحات کی سیاست ہوگی۔ تمام جماعتوں سے الگ الگ رابطہ کریں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پہلے ہی الیکشن اصلاحات کی بات کی تھی۔ سینٹ الیکشن کا جس طرح مذاق بنا سب کے سامنے ہے۔ اپوزیشن وزیر اعظم کی بات مانتی تو آج ان کا مذاق نہ بنتا۔ انتخابی اصلاحات کی پیشکش پر نون لیگ آگے نہیں بڑھی۔ ہماری نظر میں PDM ختم ہو چکی، اب تمام جماعتوں سے الگ الگ رابطے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 2-2.5 سال استعفا کھیل لیا، اب آگے چلیں، استعفوں کی سیاست ختم، اصلاحات کی سیاست شروع ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے والد سارا پیسہ لندن لے گئے، مریم نواز کی خواہشات پر پاکستان نہیں چلے گا۔ نواز شریف روز لندن کے نئے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو عمران فوبیا سے نکل کر اپنی خامیوں پر توجہ ڈالنی چاہیے۔ قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو ماضی سے سیکھتی ہیں۔ انتخابی اصلاحات کے لیے تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ مذاکرات کی بات کرنے پر سمجھا جاتا ہے حکومت کمزور ہے۔ نون لیگ بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن آج کل بچوں کو دی ہوئی ہے۔
مسلم لیگ نون نے یوسف رضا گیلانی کے سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے شکایت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان تحفظات کا اظہار مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے مسلم لیگ نون کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت حاصل کر کے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ لیگی رہنماؤں نے اس بات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور شکوے کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا اب مشکل ہوگا۔ پیپلز پارٹی اب سرکاری اپوزیشن بننے جا رہی ہے۔ بی اے پی کے سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کی حمایت کیوں کی، اب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کس کے کہنے پر پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اب سختی سے کہا جائے گا کہ جب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا تو پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا؟ ذرائع کے مطابق لیگی رہنماؤں نے کہا کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب آنے والے پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں سب جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھا جائے گا، جو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے یہ دھوکہ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سرکاری اپوزیشن کا کہنا درست نہیں۔ اے این پی، جماعت اسلامی اور آزاد ارکان نے حمایت کی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف بننے پر پی ڈی ایم قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پی ڈی ایم میں نئی بات نکلی کہ استعفوں کے بغیر دھرنوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو نے واضح کیا تھا کہ استعفوں کا آپشن آخری ہوگا۔ سینٹ انتخابات کے لیے ہم نے قانونی ماہرین سے مشاورت کی۔ پی ڈی ایم نے تمام ضمنی الیکشن جیتے، جبکہ بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کی تیاری کر رکھی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد میاں نواز شریف نے الیکشن بائیکاٹ کا سوچا تھا۔ خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے درخواست ہے کہ ذرا سا پانی پی لیں، حوصلہ رکھیں۔ مریم نواز سمیت دیگر لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ نہیں جانتا ایک جماعت اتنا سخت فیصلہ کیسے لے رہی ہے۔ ہماری جماعت کے کچھ اراکین کو محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ نون لیگی دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں، نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم کو کوئی نقصان ہو۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا خوش آئند ہے۔ حکومتی بینچوں سے اٹھ کر 3 آزاد اراکین کا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں۔ 3 بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آزاد اراکین کا دلاور خان کے گروپ سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی شہید قتل کیس میں اعظم نذیر تارڑ وکیل تھا، میں کیسے ان کی حمایت کرتا؟ مجھے فون ہی کر لیتے، شاید نام کے حوالے سے اتفاق کر لیتے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا حق نون لیگ حمزہ شہباز کا بنتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم، پی آئی اے نے لاہور سے اسکردو کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کے سیاحت کے دلدادہ افراد کے لیے لاہور سے اسکردو جانے کے لیے اسلام آباد کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ پی آئی اے کی لاہور سے اسکردو کے لیے پروازوں کا کرایہ لاہور سے اسلام آباد تک کے فضائی سفر سے بھی کم رکھا گیا ہے۔ لاہور سے 1.5 گھنٹے میں اسکردو 7,500 میں سفر کو ممکن بنایا جائے گا۔ پہلی تعارفی پرواز کل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے سسٹم میں ڈالی جائے گی۔ اسکردو کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ سے پہلے ہفتے میں 2 پروازیں جاتی تھیں۔ اسکردو گلگت استور جیسے مقامات سیاحوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈاکٹر طارق بنوری کو چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کا اطلاق کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایچ ای سی کے سربراہ کی تعیناتی کی مدت 4 سال سے کم کر کے 2 سال ہو گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے ایچ ای سی ترمیمی آرڈیننس کی باقاعدہ منظوری دی تھی۔ ڈاکٹر طارق بنوری کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کابینہ کی سرکولیشن پر سمری کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ نیب نے خط کے ذریعے طارق بنوری سے غیر قانونی تقرریوں، اختیارات کے ناجائز استعمال، بد انتظامی اور بدعنوانیوں کے الزامات پر جواب طلب کر رکھا ہے۔ طارق بنوری کو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مئی 2018 میں تعینات کیا تھا۔ ان کی 4 سالہ مدت ملازمت مئی 2022 کو پوری ہونا تھی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ رات میں چترال، دیر، کوہستان، مالاکنڈ اور مانسیرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے پورا بھارت بند کر دیا۔ متعدد علاقوں میں سڑکیں اور ٹرینیں روک کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بازار، شاپنگ مالز اور دکانوں کو تالے لگ گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ان کا یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے۔ گھر بار چھوڑ کر لاکھوں کسان دلی کے ارد گرد غازی پور، سنگھو اور ٹکری بارڈر پر موجود ہیں۔ مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک ڈٹے رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی کسان 3 متنازع قوانین کی واپسی کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ متعدد علاقوں میں سڑکیں اور ٹرینیں بند کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ متحدہ کسان مورچہ کی اپیل پر پورے بھارت میں بازار، شاپنگ مالز اور دکانوں کو تالے لگ گئے۔ ہڑتال کا وقت صبح 6 سے شام 6 بجے تک ہے۔ کسان رہنما درشن پال کا کہنا ہے کہ ان کا ملک گیر احتجاج پرامن ہے۔ وکلا برادری، طلباء اور اپوزیشن بھی کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔